نورجہاں ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک حکومت کرنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کے پورے تاریخ کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ نہ صرف سب سے زیادہ طاقتور بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس عورت کے سامنے اس کے مغل بادشاہ کی بھی نہیں چلا کرتی تھی۔ یہ عورت پوری شان و شوکت کے ساتھ پورے ہندوستان پر راج کیا کرتی تھی۔ اجازت کے بغیر اس کے دور میں پورے ہندوستان میں کوئی بھی چھوٹا بڑا کام نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی ہندوستان کے بڑے طاقتور انسان کو بھی کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی اجازت ضرور لینا پڑتی تھی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ عورت اپنے دور میں حاکمیت کی طور پر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ بہادر بھی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں ہسٹری لکھتے ہیں کہ اس عورت نے نہ صرف جنگلوں میں جا کر جانوروں کا شکار کرنے میں ماہر تھی بلکہ اس نے اپنی ہی زندگی میں شیر کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ اور یہ عورت کوئی اور عورت نہیں بلکہ مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ یعنی جہانگیر کی سب سے مشہور اور لاڈلی بیوی نور جہاں ہے۔ ویسے تو بھلے ہی نور جہاں رشتے میں جہانگیر کی بیوی تھی، لیکن اگر آپ لوگ نور جہاں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کی طاقت کو دیکھ کر یہ محسوس ہوگا کہ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت کے پورے سسٹم کو جہانگیر نہیں بلکہ نور جہاں ہی سنبھالا کرتی تھی۔ مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ جہانگیر نہ صرف اپنی بیوی نور جہاں سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی سلطنت کا پورا سسٹم بھی نور جہاں کے ہی حوالے کیا ہوا تھا۔ مغل سلطنت میں نور جہاں کی طاقت کتنی زیادہ بڑھ گئی، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نور جہاں جہانگیر کے دور میں اپنے نام کے سکے بھی جاری کروا لیا کرتی تھی۔ حالانکہ سلطنت میں سکے کہ صرف اور صرف اسی کے نام کے جاری ہوتے ہیں جو خود سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر کے دور میں ایسے بہت سارے کاغذات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغل سلطنت کے حکم نامے جہانگیر کی جگہ نور جہاں بھی دستخط کیا کرتی تھی۔ مغل سلطنت میں نور جہاں کی اجازت کے بغیر کوئی بھی حکم جاری نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں انڈیا اور پاکستان میں جتنی بھی مغل دور کی خوبصورت عمارتیں ہیں ان سے زیادہ تر عمارتوں کا ڈیزائن نور جہاں نے ہی تیار کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، نور جہاں نے بہت خوبصورت عمارتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے شہروں کو بھی آباد کیا تھا جو آج بھی ان دونوں ملکوں میں موجود ہیں۔ نور جہاں نے اپنے دور میں پوری مغلیہ سلطنت کو سنبھالا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نور جہاں کوئی عام عورت نہیں بلکہ حد سے زیادہ قابل اور بہادر عورت تھی۔ جہانگیر شکار سے کے بھی حد سے زیادہ شوقین تھے، اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بھی بتا چکا ہوں کہ نور جہاں بھی شکار کرنے میں ماہر تھی۔ جہانگیر جب بھی شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے تو اکثر اپنی سب سے پیاری بیوی یعنی نور جہاں کو اپنے ساتھ ضرور لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ جہانگیر اور نور جہاں ایک ہاتھی پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کے لیے جا رہے تھے کہ تبھی اچانک ایک خطرناک شیر نے بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھی پر سوار جہانگیر پر حملہ کر دیا، لیکن شیر اپنے حملے میں کامیاب ہو پاتا اس سے پہلے ہی پاس ہی بیٹھی نور جہاں نے اپنے بندوق کے ذریعے شیر کو قتل کر دیا اور اسے ختم کر ڈالا۔ اپنی بندوق کے ذریعے شیر کو ختم کر دیا تھا۔ اس طرح سے بالکل آخری وقت میں جہانگیر کی جان بچ گئی تھی۔ اس کے علاوہ نور جہاں کی بہادری کی مثال تاریخ کے اس حادثے سے بھی ملتی ہے جب ایک بار جہانگیر کی ایک وفادار کمانڈر کے جس کا نام مبت خان تھا، اس نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ جہانگیر کو اپنا قیدی بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اپنے ایسے سنجیدہ حالات میں نور جہاں نے نہ صرف جہانگیر کو مبت خان سے آزاد کرایا بلکہ اس سے شکست بھی دی اور اپنے مغل سلطنت کو پھر سے محفوظ کر لیا۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا عالی شان مقبرہ جو آج لاہور شہر میں واقع ہے نور جہاں نے ہی بنوایا تھا۔ نور جہاں کا بنایا ہوا مقبرہ آج کے دور میں مغلوں کی ٹاپ عمارتوں میں گنا جاتا ہے، یعنی اس کی گنتی مغلوں کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں کی جاتی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ نور جہاں کسی شاہی خاندان سے نہیں تھی بلکہ ان کی پیدائش 1570 میں کندھارا شہر کے ایک عام گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے مغل تاریخ کی سب سے بہادر اور سب سے طاقتور عورت بننے میں کامیاب ہو گئی۔ 1611 میں جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے نور جہاں کا ایک نکاح ہو چکا تھا۔ وہ نکاح 1594 میں بنگال کے ایک عام کمانڈر شیر افغان کے ساتھ ہوا تھا جن کی 1606 میں موت ہو گئی تھی، یعنی جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے نور جہاں ایک بیوہ عورت تھی۔